السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات حج کے متعلق ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر گھیر لیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر آئے، من الہدی قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ کو۔ فمن پس جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او بھی یا اسے اذن کوئی تکلیف ہے، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا پس جب، امنتم امن میں آ جاؤ تم، فمن پس جو کوئی، تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو بھی میسر ہو، من الہدی قربانی سے۔ فمن پس جو کوئی، لم یجد نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب وہ لوٹ آئے۔ تلک یہ، عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہیں جو، لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ان آیات کے متعلق عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح ہلال ہو گیا، اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا۔ یعنی جب حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل ہو، احرام باندھ لینے کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ یعنی کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکے ہو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکری، اونٹ یا گائے کا جو بھی حصہ میسر ہو قربانی کر کے احرام کھول دو، جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اس وقت تک سر نہیں منڈوانا جب تک حج اور عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو، یعنی احرام اس وقت تک نہیں کھولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زباعہ بنت زبیر آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا حج کرو اور شرط کر لو کہ میری ہلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے روک لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احرام کے وقت اگر شرط کر لے کہ رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دے تو اس پر پھر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ فمن کانا منکم مریضاً یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے سر منڈوانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر 3 چیزوں میں سے ایک کو بطور فدیہ دینا ہوگا۔ جیسے کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا تو میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا یا 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ہر مسکین کو نصف سا دو۔ اور علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہ 3 چیزوں میں سے جو بھی چاہے وہ کر لے۔
فمن تمتع بالعمرتی الی الحج کہ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا حج کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے، البتہ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، خواہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے جسے حج قران کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو حج کیا تھا وہ حج قران ہے، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو کم از کم ایک بکری ہے، اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے ایام حج میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے اور 7 روزے جب وہ گھر واپس آ جائے گا، اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق میں یعنی 11، 12، 13 ذی الحج میں وہ رکھنے ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس لوٹ آؤ تو یہ 10 ہی ہوتے ہیں، پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو یا پھر واپس جا کر، اس لیے وضاحت فرمائی کہ دونوں کام کرنے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے دیے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینی ہوگی، ورنہ پھر 10 روزے رکھیں۔ اور رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قران کریں یا تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے ہے۔ الحج، حج اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن پس جو کوئی فرض کر لے فیہن ان میں الحج حج کو، فلا رفث پس نہ کوئی جنسی گفتگو کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، ومن اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، یعلم اللہ جان لیں گے اسے اللہ تعالی، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقونی اور مجھی سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اب عمرہ سال میں جو ہے وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مگر حج مقررہ وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ فمن فرض فیہن، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے مکمل تلبیہ کہے، فلا رفث ولا فسوق، حج میں یہ سب باتیں کرنا جو ہیں وہ حرام ہے، رفث بھی، فسوق بھی اور جدال بھی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور حج میں رفث اور فسوق نہیں کیا تو اس دن کی طرح گناہ سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ ابن عباس نے فرمایا، اہل یمن جب حج کرتے تھے تو زاد راہ جو تھے وہ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل والے ہیں، جب مکہ میں آتے تھے تو لوگوں سے مانگتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، وہ بھی آیات اسی سے متعلق ہیں۔